کوہ پیما تھے نا، علی سگپارا کوہ پیما، جو کیٹو کی پہاڑی پر گئے تھے اور لاپتہ ہیں. اللہ تعالیٰ بظاہر یہی ہے کہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. کوئی بھی انسان ہو اس کا نقصان بہرحال ایک نقصان ہے. کل ایک دم ایک فیس بک پہ کلپ آیا جس میں، فیس بک پہ نہیں سوری، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نیوز چلی، نیوز تھی کہ کسی نے گانا بنایا ہے کہ واپس آ جاؤ اور اس طرح کر کے نا، اور اس میں یہ بتایا کہ نیوز میں کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے والد کے مشن کو، ان کے خواب کو پورا کروں گا. کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنا میرے والد کا ایک خواب تھا، جو خواب انشاءاللہ میں پورا، بولو بھائی، کروں گا. تو انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج کے انداز میں بات کرتا ہے نا تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یار چیلنج کیا ہے. اور ماحول بھی ایسا کہ ایک آدمی لاپتہ ہو گیا، ظاہر ہے اس پہ ترس بھی آتا ہے انسانوں کو. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا کہ میں اپنے والد کے خواب کو پورا کروں گا، یہ ڈائلاگ بھی کان کی زینت ہے. لوگوں کو یہ ڈائلاگ کیا لگتے ہیں؟ بولو اچھے یار زبردست، چلو باپ کا تو انتقال ہو گیا لیکن بیٹا اس مشن کو کیا کرے گا؟ خواب کو پورا. انسان کی عادت ہے وہ مزین چیز سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے، چاہے وہ مزین ڈائلاگ ہو، چاہے وہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہو. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. اب دیکھو اس ڈائلاگ کی، اگر آپ اس دعوے کی اگر آپ گہرائی میں جاؤ تو کوئی سمجھدار آدمی ان کے بیٹے کو بٹھائے، کاش میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہو جائے یا میرا پیغام ان تک پہنچ جائے کہ آپ کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ میں سردیوں میں بغیر آکسیجن ماسک کے میں کیٹو کی پہاڑی کراس کروں گا. وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا مشن لے کے چلو گے. ہو سکتا ہے پورا کر دو، ہو سکتا ہے آپ کی بھی موت واقع ہو جائے، لیکن اگر موت واقع نہیں ہوئی، آپ نے اپنے والد کے خواب کو پورا کر دیا تو خدا کی قسم اس کا آپ کے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا اس میں. یا تو یہ ہوگا کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، آپ کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. پھر آپ کی اولاد کہے گی میں اپنے ابا اور دادا کے خواب کو، بولو نا. اور اگر پورا کر دیا تو آپ کے ابا کو اس خواب کے پورا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یا تو آپ کا آخرت پر ایمان ہے یا نہیں ہے. دو باتوں میں سے ایک ہے نا. اگر آخرت پر، یہ تو مسلمان ہے، ایمان ہے ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، دو ہی قسم کے طبقے ہیں میرے بھائی دنیا میں. کچھ کہتے ہیں آخرت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جاتے. کچھ کہتے ہیں نہیں سب فنش. تو اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو جو مرنے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم، فنش، کہانی کیا ہو گئی. اب آپ خواب پورا کرے نہ کرے، باپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا خواب پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو وہ تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بس ختم، اب کہانی کیا ہو گئی؟ فنش. اب تو آپ اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو کہ بھائی اگر اس میں میری جان کو کوئی فائدہ ہے اور جان ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیٹو کیا اور بھی کہیں چاند پہ جانے کی بھی کوشش کریں گے پھر. کیونکہ ابا والد تو چلے گئے، تو جو غلطی والد نے کی ہے وہی غلطی آپ دہراؤ. رسک تو ہے نا، جان 1% بھی خطرہ ہو، 1% بھی، تو انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ملک کا نام روشن کرنا ہے، ملک کا نام روشن کرنے کے اور ایسے درجنوں طریقے ہیں جن میں آپ کی جان بھی محفوظ اور ملک کا نام اس سے زیادہ روشن ہوگا.
قوم کو فائدہ ہوگا. K2 کی پہاڑی پہ چڑھنے سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ موت کا خطرہ نہیں ہے یا بہت کم خطرہ ہے جو کہ عام طور پر نہیں اتنا رسک لیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے جائیں آپ. ایک مشکل کام ہے کر لیتا ہے انسان. مشکل کام کرنے سے مشکلات جھیلنے کی عادت پڑتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, بہت انٹرٹینمنٹ ہے. پب جی سے تو اچھا ہے نا. پب جی کھیلنے سے میں تو لوگوں کو خود کہتا ہوں کہ جاؤ یار پہاڑ سر کرو, جا کے ایک مشن بناؤ. جا رہے ہیں, اس کی گیدرنگ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ایکسرسائز بھی ہے اور جائز تفریح بھی ہے. جائز تفریح ہے. پھر مشکلات کو جھیلنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ مضبوط, جگر مضبوط ہوتا ہے. تو یہ کام کریں. لیکن اگر موت کا خطرہ ہے پھر شریعت اس کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتی. اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی کم ہے تو آپ کے پاس تفریح کے دو آپشن ہیں. ایک وہ آپشن ایسا ہے, بلکہ تفریح کے بجائے میں کہتا ہوں ملک کا نام روشن کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور قوم کو عملی فائدہ بھی ہوگا, پریکٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا. اور ایک طریقہ ایسا ہے جس سے صرف نام روشن ہی ہو رہا ہے, عملاً ملک کو کوئی فائدہ, کوئی اکانومی مضبوط نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے زندگی آپ کو کتنی دی ہے؟ صرف بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا بولو نا بھائی, زندگی کتنی دی ہے؟ ایک دی ہے. تو ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو آپ ایسے کام کی سلیکشن کرو گے جس میں ملک کا نام بھی روشن ہو اور قوم کو معتدی ہی کوئی قابل ذکر فائدہ بھی ہو اس میں. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کیا, نام روشن کیا نا ملک کا. کیا ہو گیا یار, بولتے کیوں نہیں, خدا کے بولو. ہاں کیا, کیا جا رہا ہے اس میں یار؟ ایٹمی دھماکہ کر کے ملک کا نام روشن کیا نا. ہم بھی باہر کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سے ملتا ہے, سعودیہ والے بولتے ہیں ابے تمہارے ملک میں یہ, ابے تمہارے ملک میں روڈ دیکھو. سعودی کہتے ہیں نا ابے تم غریب غربا. ملیشیا جائیں گے وہ بولیں گے ابے تم غریب قسم کے. ہر جگہ پاکستانیوں کو تانے ملتے ہیں نا. ملیشیا کتنا خوبصورت ملک ہے, کیسے خوبصورت روڈ ہیں اس کے, کیا اکانومی ہے. آپ ترکی جائیں مزہ آ جاتا ہے. وہ ترکی والے بھی ہمیں تانا دیتے نہیں ہیں لیکن دے سکتے ہیں, ابے تم کیا یار غریب غربا کشکول لے کے گھومتے رہتے ہو. کوئی 5 سال مکمل حکومت کرتا نہیں, پہلے ٹانگیں کھینچ کے اس کی ہٹا دیتے ہو. ہے بھائی, نہ سیاسی سطح پہ اپنے جو بگیسٹ سٹی آف کنٹری ہے اس کا حال دیکھو تم جا کے. کچرا خانہ بنا ہوا ہے وہ, گٹر بہہ رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں گٹروں کے اندر سے. اب کیا میں اس پہ بولوں؟ تم یہ تو ملک کا نام روشن ہو رہا ہے, بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں, کہیں سے بھی روشن نہیں ہو رہا. لیکن ایک چیز ہمارے پاس, ہم ان سے پوچھتے ہیں بم ہے تمہارے پاس؟ ہیں ملیشیا والے سے بولتے بم ہے, جیب دکھاؤ, چیک کہہ رہے ہیں بم نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو نا, بم ہے. بم ہے, بم کسی بھی ٹائم پہ پھٹ سکتے ہیں. بم کی اپنی دہشت ہوتی ہے. آپ کہیں گے بم ہونے سے کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. لیکن جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ کہتی ہیں معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ, بم ہمیں دے دو. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ اکنامیکل بہت مضبوط ہو جائیں, آپ بہت مضبوط ہو جائیں, آپ کی غربت بھی ہم ختم کر دیں گے. آج اگر پاکستان ایگریمنٹ کر لیں امریکہ کے ساتھ کہ یار ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو, ہماری غربت ختم کرو, کراچی کو بنا دو جیسے خود ہو ویسے, ایسا ہٹو بچوں کنٹری بنا دو ہمارا, وہ بنا دیں گے. کہیں گے 2 چیزیں دے دو, ایک فوج ہمارے کنٹرول میں دے دو اور ایک بم اپنی پینٹ سے نکال کے ہماری پینٹ میں ڈال دو. یہ جو پٹاخہ ہے نا یہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ملیشیا نے چونکہ یہ کام کیا ہے, ملیشیا نے یہ کام کیا ہے. ملیشیا کی کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے, کوئی بم نہیں ہے, کر رہا ہے ترقی, کرتا رہے گا. باقی کنٹری بھی کرتے رہیں گے, پاکستان کو نہیں کرنے دیں گے یہ اتنے آرام سے.
بلوچستان میں سونا ہے، بلوچستان میں تیل ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، 2 سال کے کوئلے کے ذخائر ہیں، اتنا بہترین کوئلہ کہ میں نے خود ایک ماہر معیشت سے براہ راست سنا کہ بلوچستان کو اگر کھودنا شروع کر دیا جائے تو پاکستان لیبیا برونائی کو پیچھے چھوڑ دے گا، اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، کراچی میں، کیا کچھ نہیں ہے، چاروں موسم آتے ہیں، پہاڑ دیکھو ہمارے، دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ٹھیک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، لیکن K2 کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ماؤنٹ ایوریسٹ بھی K2 سے چند فٹ ہی بلند ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، سرسبز علاقے بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، چٹانیں بھی ہیں، کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ لیکن اتنی پابندیاں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مجھے اتنا مزہ، بم ہے، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے بولنے میں، ایسا لگتا ہے جیسے میری جیب میں رکھا ہوا ہے تو آپ کو بولنے میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے تو بولنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے۔ تو یہ نام روشن کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان، اور صرف اکیلے نے نہیں کیا، ان کے ساتھ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا، تو یہ قابل فخر ہے ہمارے لیے، یہ ہے قومی ہیرو۔ کوئی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی کارنامہ کر کے لاتا ہے، یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ میں علی سکپارہ کی کوئی برائی نہیں کر رہا، ان کی جو نیت تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن جو بات ہمیں جو صحیح لگے گی ہم تو وہی کریں گے نا، ہم تو وہی کریں گے۔ بھائی زندگی اللہ نے آپ کو تھوڑی دی ہے، تو اس تھوڑی زندگی میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اس ٹریک کو متعین کرو جس میں بلندی بھی ہو اور قوم کا فائدہ بھی ہو، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آج ہماری داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے سائنسدانوں کی وجہ سے محفوظ ہیں، ورنہ پاکستان کو کب کا ملیا میٹ کر چکے ہوتے، کب کا ملیا تباہ ہو چکا ہوتا پاکستان، وہی حشر کیا ہوتا جو عراق کا ہے اور لیبیا کا حشر ہے، یہاں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا، انڈیا کھا چکا ہوتا آپ کو اب تک۔ تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، ایسا کام کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے۔ تو میں ان کے بیٹے سے ایک ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ اپنے والد کے خواب جو تھا نا اس کو پورا کرنے کے بجائے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں اپنے والد کو فائدہ پہنچائیں، کوئی ایسا کام کریں۔ تو میں یہ پہلے بات مکمل کر دوں کہ آخرت پر ایمان بعض لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لحاظ سے تو جو دنیا سے جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اب اس کے خواب کو آپ پورا کریں یا ادھورا چھوڑیں، مرنے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہڈیاں ہو کے ختم۔ اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں مر کے ختم نہیں ہوتا، حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، تو آخرت پر ایمان جس کا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ آخرت میں نیک عمل فائدہ پہنچاتا ہے، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے مغفرت کی، علم ینتفع بہ، علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ، کوئی بھی علم ہو، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ینتفع بہ، کیا الفاظ ہے! آج مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، سے بعض حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتے، حالات سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ نبی نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل ختم، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں کھود دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں
سوال پیدا ہوتا ہے اولاد اگر نیک نہ بھی ہو تو بھی باپ کے لیے دعائیں مانگے گی, وہ تو باپ کو فائدہ ہوگا. تو صالح کا لفظ اللہ نبی نے کیوں بتایا, نیک اولاد؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعائیں نیک اولاد ہی مانگا کرتی ہے. بری اولادیں ایک دفعہ قرآن خوانی کروا کے دیگیں بانٹ کے تمبو شمبو لگا کے ختم. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں بات, اتنی صاف ستھری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ عمران خان کی تقریر تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے, یا اور کسی سیاسی لیڈر کی. جی ٹھیک. تو ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا مانگے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ جو دعائیں مانگنے والی اولاد ہے وہ بری اولاد دعائیں مانگتی نہیں ہے, وہ فارمیلٹی پوری کرتی. ابا کا تیجا ہے تو تمبو شمبو لگائے, قرآن خوانی مسجد میں بچوں کو بلا کے پیسے پکڑا دیے, یعنی ثواب بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, کہ مدرسے کے بچوں کو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بریانی ٹائٹ, وہ اسی حساب سے بخشش کی دعا کرتے ہیں جتنی اس بریانی میں بوٹیاں نظر آئیں گی. اگر دال چاول کھلاؤ گے تو وہ ایسی پھسپھسی سی دعا نکلے گی ان کے منہ سے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا گاڑھا سالن ہوگا اتنی زیادہ بخشش دعا, یعنی ایسی پاورفل دعا. تو وہ فارمیلٹی ہے کہ ابا تھے, پھر سالانہ برسیاں منا لیتے ہیں, یہ کوئی مغفرت کا, یہ کوئی اصال ثواب تھوڑی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ ہر قوم میں کچھ رسومات ہوتی ہیں تو مسلمان بھی کچھ رسومات کر لیتے ہیں. یہ دعا نہیں ہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے بڑے کڑک مزاج. ان کو کسی نے ہدیہ دیا اور فرمایا, ہدیہ دیتے ہی فرمایا دعا کریں میرے لیے. انہوں نے فوراً ہدیہ واپس کیا, فرمایا ہمارے ہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ کہ فری میں بھی میں کر سکتا تھا, ہدیہ دے کے فوراً کے دعا کریں تو اس سے گویا یہ لگ رہا ہے کہ پہلے یہ پیسے لے لیں اس کے بعد کیا کریں. وہ کڑک مزاج تھے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں فری میں دعائیں ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر معذرت کی اس نے, حضرت وہ تو میں ویسے ہی لگا دیا میں نے ساتھ میں, مقصد تو یہ تھا کہ دعا کریں, تو میں ویسے ہی دے رہا ہوں. تو کوئی لالچی ہو تو وہ کیا کرے گا, لفافہ لے کے دعا, پھر کہے گا مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ چارجز ہوں گے, مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ ریٹ ہیں. یہ پیر چل رہے ہیں آج کل, جاہل پیر جو ہے نا, یہ دم درود اور یہ دیکھو نا, یہ ہر دعا کے پیسے ہیں ان کے الگ. خیر, تو نیک اولاد جو باپ کے لیے, ولد صالح یدعو لہ, تو اللہ علی سگپارہ کے بیٹے کو جس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا مشن خواب پورا کروں گا, اللہ اس کو ولد صالح بنا دے تاکہ وہ خواب پورا کرنے کے بجائے باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دے. کہ اب ان کے لیے دعائیں مانگو, صدقات و خیرات کرو ان کے لیے,